حقوق العباد کیا ہے میرے بھائیوں؟ حقوق کے معنی ہوتے ہیں ادھیکار، حق۔ عباد کے معنی بندے۔ حقوق العباد ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں، جو بندوں کے رائٹس ہیں، جو بندوں کے ادھیکار ہیں، انہی کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بڑی اہمیت۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارا قریب کا پڑوسی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارا دور کا پڑوسی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ہم سفر ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو، کسی غرور کرنے والے، کسی اہنکار کو پسند نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ معجز علماء کرام، آج میں جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کیا ہے میرے بھائیوں؟ حقوق کے معنی ہوتے ہیں ادھیکار، حق۔ عباد کے معنی بندے۔ حقوق العباد ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں، جو بندوں کے رائٹس ہیں، جو بندوں کے ادھیکار ہیں، انہی کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے
اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارا قریب کا پڑوسی ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارا دور کا پڑوسی ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ہم سفر ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو، کسی غرور کرنے والے، کسی اہنکار کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ نے 10 باتوں کا حکم دیا ہے جن میں سے 9 کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے، من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، ہم سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔